تارڑ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات، اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑوں نے یہ نشست کی اور 3 دنوں سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی، MQM اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس چیز پہ، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی، MQM سے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آ کے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سول مارشل لاء کے ساتھ یا مارشل لاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا۔ میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، صاف ان کو آنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی۔ کہ یہ سیاسی طور پہ شکست خوردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لی ہے۔ یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا، یہ ایک ایسے ذہن کی عکاسی تھی جو کہ بالکل ہار چکا ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے نا، تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا۔ عمران خان اکیلا کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے۔ وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے۔ وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا۔ ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو، لیکن اس کا جینا مرنا، اس کا سب کچھ یہیں پہ ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز معاف کر دیے جائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے، اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے گرتے گئے، تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے، وکٹیں اتار کے، یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے، پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے، یہ اس کے کیا نام ہے؟ ہاں، عطا اللہ تارڑ۔ یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں، ان کی جو وہ ہے اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر، اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ 77 سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا، جس میں کہ ایک آدھا حصہ ہمارا ملک کا چلا گیا، لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا، اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے
دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن نااہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے. یہ وہ سول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں, جوری بھی خود بننا چاہتے ہیں, ایگزیکیوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں. انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے, جس میں کہ انتخابی نشان, جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا, ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز, نامینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے, اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے. آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے. فی الحال ہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں. عوام کے ساتھ, جمہور کے ساتھ, آئین اور قانون کے ساتھ بہت مذاق ہو چکا ہے. اس لیے جو بھی الفاظ کہے گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریسلی لیا ہے. سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملا ہے. آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا. بلہ نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم 47 پہ فارم 45 کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے, وہ 180 سیٹیں جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, وہ دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے, اپنے اس وقت لوئسٹ فارن ریزرو, ہائیسٹ انفلیشن سے, ہائیسٹ جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹوں میں سے جو 6 کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں, اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. یہ بات کہا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے, سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے. شاید پی ایم ایل این کے ترجمان کو یہ نہیں پتہ کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں, وہ ہے پی ایم ایل این کا. سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے. ہمارا کیس فیصلہ ہوا, باقی کیسز پینڈ رہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمانڈ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے, اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے 5 اکاؤنٹ کے, وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے. وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے, نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. سائفر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے, اس میں جان نہیں تھی. مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے, جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.